وہ شخص دید کی رقم دینے کے لیے جب قاضی کے پاس پہنچا، قاضی نے کہا یہ بیگ کھولو، تو بیگ میں قاضی نے کیا دیکھا کہ صرف اور صرف 50 ریال کا نوٹ ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج ایک ایسا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ایسے بھی لوگ بچ جاتے ہیں۔ ایک پاکستانی نوجوان جو کہ سعودیہ میں فریج اے سی کا کام کرتا تھا، اور فریج اے سی کا کام اچھا چل رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، تو اس کی دکان پر ایک سعودی آتا ہے۔ سعودی آ کر اسے کہتا ہے کہ تم نے جو میرا فریج ٹھیک کیا ہے وہ فریج اچھے سے ٹھیک نہیں ہوا، تم نے میرا فریج خراب کر دیا ہے۔ اب پاکستانی جو ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ نہیں سمجھ رہا۔ آخر ایسا ہوا کہ جو سعودی ہے اس نے اس کے ساتھ تلخ کلامی شروع کر دی، تلخ کلامی شروع کی، دونوں میں تو میں ہوئی، باتوں سے بڑھ کر ہاتھا پائی پر آ گئی، اور سعودی نے پاکستانی نوجوان کو ایک تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ مارا آگے سے، پاکستانی نوجوان نے بھی سعودی کو تھپڑ مارا۔ اب یہ سعودی جو ہے یہ پاکستانیوں کو دبانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اب یہ پاکستانی جو نوجوان تھا فریج اے سی کا کام کرنے والا، یہ جی دار تھا، جگرے والا تھا۔ جب اس کو تھپڑ لگا، اس کو غصہ آیا، تو اس نے آگے سے 2-3 سعودی کو ماری۔ سعودی نے بھی اس کو مارنا شروع کر دیا۔ سعودی نے اس کو دھکا دیا، یہ نیچے گرا، اور جیسے ہی نیچے گرا نا، اس کے ہاتھ میں ایک رینچ آ گیا جس سے وہ نٹ بولٹ ٹائٹ کرتے ہیں۔ اس نے وہی رینچ اٹھا کر مارا، جیسے ہی مارا تو وہ سعودی کے سر میں جا لگا، سر میں لگا، خون کا ایک فوارہ نکلا، سعودی نیچے گرا اور اس کے بعد تڑپنے لگا۔ ساتھ والی دکانوں والے لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے کیا کیا، فوری طور پر ایمبولینس، پولیس کو کال کی، پولیس آئی، ایمبولینس آئی، سعودی کو ہاسپٹل لے کے گئے۔ لیکن ہاسپٹل پہنچنے تک سعودی جو ہے اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا۔ اب مسئلہ جو ہے وہ گمبھیر ہو گیا، سعودی جو ہے وہ مر گیا ہے۔ سعودی کے جو ورثاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے بدلہ لینا ہے، ہم نے خون کے بدلے خون لینا ہے۔ اس نوجوان کو پولیس پکڑ کر لے گئی، اور بتاتا چلوں کہ یہ نوجوان تقریباً 15 سال سے سعودی عرب میں کام کر رہا تھا، اس کے بیوی بچے وہیں پر تھے۔ اب پولیس پکڑ کے لے گئی، اس کو جیل ہو گئی، جیل میں چلا گیا۔ اب پولیس نے کاروائی شروع کی، قاضی نے ان کو سنا، سننے کے بعد جو بیان آیا اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس بندے کا سر قلم کیا جائے گا، سر قلم کیا جائے گا۔ اس کی بیوی اس سے ملنے گئی، انہوں نے ایک ڈیٹ دے دی، فلاں ڈیٹ کو اس کا سر قلم ہوگا، فلاں جگہ پہ ہوگا۔ بیوی اس کی ملنے گئی، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو میرا اب کوئی بچنے کے چانس نہیں ہے، تم ایسے کرو کہ یہاں سے پاسپورٹ ویزا ٹکٹ کرواؤ اور واپس چلی جاؤ، یہ نہ ہو کہ یہ لوگ تمہیں بھی بعد میں پریشان کریں، میرے بچوں کو بھی پریشان کریں۔ لیکن بیوی اپنے شوہر سے وفادار تھی، اس نے کہا نہیں، میں آپ کے بغیر نہیں جا سکتی، میں یہیں مر جاؤں گی آپ کے لیے۔ اب بیوی نے گھر جا کے مصلی رکھا اور نماز پڑھنی، دعا کرنی اللہ سے گڑ گڑا کے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کا سایہ ان کا باپ ہے، یہ یتیم ہو جائیں گے، در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، تو اس کو بچا لے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو بچانے پہ آئے نا، ایسے معجزے ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آپ 7 پردوں کے پیچھے بھی ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو بچا لیا جاتا ہے۔ اب اس نے روزانہ دعائیں مانگنی، اور وہ دن آ گیا جس دن اس کو پھانسی ہونی تھی، وہ رات آئی۔ اس رات یہ عورت دعا مانگ کر سوتی ہے، اور خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک شخص آتا ہے، اس کے خواب میں اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس ہے، اور وہ بریف کیس اس کو پکڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تمہارا شوہر جو ہے وہ صبح جیل سے رہا ہو جائے گا۔ اس کی آنکھ کھلی، اس نے آنکھ کھلتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر دعا مانگنے لگی کہ اے اللہ اس خواب کو سچ کر دے۔ اگلے دن صبح ہوئی، اس کی بیوی تیار ہوئی اور تیار ہو کر جیل پہنچی اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے۔ ابھی ملاقات میں تھوڑا وقت تھا، اور دوسری طرف جس جگہ پر اس کا سر قلم کرنا تھا وہاں پر لوگ جو ہیں وہ چکر لگا رہے تھے، جمعے کا دن تھا۔ اب یہ جیل کے باہر کھڑی رو رہی ہے، اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اب بچے بھی رو رہے ہیں، یہ بھی رو رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک سعودی شخص آ رہا ہے، اور نارمل سے اس کے کپڑے ہیں، کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ جس سے وہ لگے کہ بڑا رئیس ہے۔ اس نے آ کر اسے سلام کیا، اور سلام کر کے کہتا بہن کیوں پریشان؟ اس نے اسے بتایا کہ میرا شوہر جو ہے اس کو آج سر قلم کیا جائے گا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے اسے بتایا کہ اس طرح سے اسے ایک سعودی کا قتل ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ اور اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو اپنی رائے ضرور دوں گا، وہ بھی سنیے گا اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اب اس شخص نے اس عورت کی پوری بات سنی، سننے کے بعد کہتا بہن تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے شوہر کو بچا لوں گا۔ اتنی بات ہوئی، اور یہ عورت جو ہے اللہ آسمان کی طرف دیکھنے لگی اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگی۔ وہ شخص وہاں سے واپس پلٹا اور بازار کی طرف چلا گیا۔
بازار جا کر اس نے وہ سعودیوں والا لباس جو ہوتا ہے جس میں سر پہ وہ توق اور وہ ٹوپی اور جبہ وغیرہ وہ لیا، اور ساتھ ایک اچھی کوالٹی کا بریف کیس خریدا اور خرید کر واپس اسی میدان کی طرف آ گیا جہاں پر اسے سزا دینی تھی۔ اس میدان کے ساتھ ایک مسجد تھی، وہاں پر جمعے کی نماز ہونے والی تھی۔ اس نے جمعے کی نماز کے لیے مسجد کی طرف رخ کیا۔ اب جو اس کو دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ بڑا امیر شخص لگ رہا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں بیگ اور اس کا سٹائل ایسا تھا کہ کوئی بھی عام آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا، یہ واقعی بڑا رئیس ہے۔ جماعت ختم ہوئی جمعے کی، باہر نکلا اور یہ جیل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب جیل پہنچا ہے، وہاں پر پہنچ کر اس نے جو وہاں پر سربراہ تھا جیل کا، اسے کہا کہ میں نے فلاں شخص ہے جس کی آج سر قلم کیا جائے گا، اس کے جو دیت والے جو اس کے مقتول کے ورثہ ہیں جو عربی ہیں ان سے ملاقات کرنی ہے، میں اس کی دیت کی رقم ان کو دینا چاہتا ہوں اگر وہ قبول کریں تو۔ اب پولیس والوں نے دیکھا واقعی بڑا امیر آدمی ہے، تو وہ بھی اس سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے اور یہ میرا نام ہے۔ اب اس نے اپنا نام بتا دیا، وہ سب کے سب پریشان۔ اس کو لے جاتے ہیں آگے قاضی کے پاس، قاضی نے اس کو اندر بلایا اور وہاں پر ورثہ بھی تھے۔ قاضی نے ان کو تھوڑا ٹائم دیا کہ آپ آپس میں بات کر لیں۔ ورثہ کے ساتھ اس کی بات ہوئی، اس نے ان کو بتایا کہ دیکھیں ایک آدمی آپ کا جو دنیا سے جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور دوسری طرف وہ شخص جس نے اس کو قتل کیا تھا، اگر آپ اسے معاف کر دیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ یتیم نہیں ہوں گے، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ نہیں ہوگی۔ اگر وہ قتل ہو گیا آج تو اس کے بچے رول جائیں گے، در در کی ٹھوکریں کھائیں گے اور اس کی بیوی پریشان ہوگی۔ تو وہ لوگ سوچنے لگے، اس نے کہا کہ میں تمہیں اس کی دیت کی رقم دوں گا۔ ان لوگوں نے آپس میں جو رشتہ دار تھے اس شخص کے، بھائی بہن جو بھی تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ شروع کر دیا۔ اب مشورہ ہو رہا ہے، مشورے کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم 30 لاکھ ریال جو ہے وہ دیت کی رقم لیں گے۔ اس شخص کو انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا جی ہمیں اگر آپ 30 لاکھ ریال دیت کی رقم دیتے ہیں تو ہم آپ کے اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب اتنی بات ہوئی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو 30 لاکھ ریال دیت کی رقم دیتا ہوں۔ اب دیت کی رقم کا جب آرڈر ہوا تو ادھر اعلان ہو گیا کہ اس کے رشتہ داروں نے جو دیت کی رقم ہے وہ قبول کر لی ہے، 30 لاکھ روپے، اور اس شخص کا سر جو ہے وہ قلم نہیں کیا جائے گا۔ ادھر اس کی بیوی نے جب یہ سنا تو وہ وہیں پر سجدے میں گر گئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعائیں قبول کر لی ہیں۔ لیکن مشکلات ابھی کم نہیں ہوئی تھی، ابھی آگے کہانی میں ٹویسٹ تھا۔ اس شخص کو قاضی کے سامنے پیش کیا گیا، قاضی نے کہا دیت کی رقم، اس نے کہا اس بیگ میں ہے۔ اب قاضی نے کہا بیگ کھول کر دکھاؤ۔ جب اس نے بیگ کھولا تو بیگ کھولتے سب کے سب حیران رہ گئے، بیگ کے اندر صرف 50 ریال تھے۔ اب قاضی بھی غصے میں، دوسرے بھی غصے میں کہ یہ کیا طریقہ ہے۔ قاضی نے آرڈر دیا کہ اس شخص کو گرفتار کرو، گرفتار کر لیا گیا۔ اب دوسری طرف جو پھانسی کی سزا تھی وہ رک چکی تھی، اسے مؤخر کر دیا گیا اگلے جمعے تک۔ اور ادھر جو شخص تھا جو پیسے لے کر آیا تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کی انویسٹیگیشن ہوئی، جب اس کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ ایک پاگل شخص ہے اور فلاں ہاسپٹل وہاں پر یہ تھا، وہاں سے یہ فرار ہوا ہے اور یہاں آ گیا ہے۔ یہ بات اتنی پھیل گئی کہ فلاں پاکستانی ہے، اس کی دیت کی رقم اتنی ہے، وہ ایک شخص نے دی ہے اور وہ شخص پاگل ہے، اس طرح سے یہ معاملات ہیں۔ اور یہ بات پھیلتے پھیلتے سعودی گورنمنٹ تک پہنچ گئی۔ جب گورنمنٹ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں، جب ورثہ دیت کی رقم قبول کر رہے ہیں تو اس کا کوئی حل نکالتے ہیں، کیونکہ فیصلہ ایک بار ہو چکا تھا۔ اب گورنمنٹ جو ہے اس نے دیکھنا شروع کیا اور یہ شخص واقعی پاگل نکلا، اور گورنمنٹ نے بیت المال سے 30 لاکھ ریال جو ہے وہ ورثہ کو دیے اور اس پاکستانی کو آزادی ملی۔ اور اس کے بعد اس پاکستانی نے وہاں سے اپنا سارے کا سارا کام کلوز کیا اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر پاکستان آ گیا۔ اب کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک پاگل کو بھیجا، آپ کے سوچ بھی کام نہیں کر سکتی کہ پاگل یہ کام بھی کر سکتا ہے۔ پاگل گیا، اس نے جا کے یہ سارا کام کیا اور اس کے بعد 50 ریال گورنمنٹ نے پیسہ دیا اور پاکستانی آزاد ہو کر آ گیا۔ اور دوسری طرف میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی کو مارنے سے پہلے 100 بار سوچ لیں کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ اور ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے انسانیت ہے، اگر آپ میں انسانیت نہیں ہے نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔